الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دو چیزیں لایا ہوں، ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک آڈیو کلپ ہے۔ یہ غیر مقلدین کی ایک ویڈیو کلپ، ایک آڈیو کلپ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہم ہی ہیں، اور لوگوں کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ہم ہی کرتے ہیں، بلکہ جا بجا کہتے رہتے ہیں، بلکہ یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ احادیث پر عمل تو اہل الحدیث ہی کرتے ہیں، لیکن یہ جذبات میں آ کر اوروں کی مخالفت اور ضد اور انا میں آ کر یہاں تک آ جاتے ہیں کہ انہیں یہ تک محسوس نہیں ہوتا، اس چیز کا بھی احساس تک نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں پہلے ویڈیو کلپ پیش کرتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا علم والا سمجھ کر اور بہت ہی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سن لو، پوری حدیث سن لو، میں آج بیان کر دیتا ہوں۔ آج حدیث سے ہی سن لو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کون ہو؟ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ جاؤ، گالی دینا ہو تو نبی کو دینا، ہم کو مت دینا، کیونکہ ہم تو نبی کی حدیث سنا رہے ہیں۔ جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے نبی کو گالی دینا، نبی آپ ہم کو گالی دو گے تو نبی اکرم ہی پر پڑے گی، کیونکہ ہم تو نبی کی بات ہی سنا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ غیر مقلد جرجیس انصاری لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گالیاں دینی ہیں تو نبی کو گالیاں دو، ہمیں مت دو۔ اب دیکھیں، یہ اپنے آپ کو نبی سے بھی زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گالیاں دلوانا نہیں چاہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی اس غلط بات کو پنچر لگانے کے لیے آگے بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی کو گالیاں دو، ہمیں جب گالیاں دو گے تو یہ نبی کو پڑتی ہیں۔ اب پھر بھی بات وہیں لاتا ہے، خود پر نہیں کہتا ہے کہ ہمیں گالیاں دو گے تو حضور پر پڑتی ہے، پھر بھی حضور کی طرف گالی کو لوٹا رہا ہے، اور وہاں تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ نبی کو گالیاں دو، ہمیں گالیاں نہ دو۔ اب یہ بھی غیر مقلد ہیں، یہاں تک جذبات میں آ جاتے ہیں، انہیں یہ احساس تک نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ اہل الحدیث ہیں کہ یہ حدیث پر چلنا ہے، یہ حدیث پر عمل کرنا ہے، یہ حضور کی محبت ہے، یہ سنت کی محبت ہے۔ یہ اس قسم کے مکار قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں گالیاں نہ دو، نبی کو جا کر گالیاں دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ جل جلالہ سے فتن لوگوں سے بچائے۔ تو سامعین و ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اور آڈیو کلپ رکھتے ہیں۔ وہ سندھی کے اندر ایک غیر مقلد ہیں، بدین کے عبدالحفیظ سمون جس کا نام ہے، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو گستاخی کرتے ہیں، اور اس تک یہ بات جب پہنچی کہ یہ کلپ چل رہی ہے تو بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا اور اس بات سے رجوع کرتا اور کہتا کہ میری زبان سے یا جو کچھ ہوا ہو گیا، لیکن وہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نا توڑ مروڑ کر کاٹ کوٹ کر اس طرح کے الفاظ بنائے گئے ہیں، حالانکہ اگر اس طرح ہوتا تو پھر وہ اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میرے تو الفاظ یہ نہیں، اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں۔ سامعین ناظرین، آپ سنیں کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، سنیے گا۔ سورہ شعراء کھولو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حود علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام ذکر کہو، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ذکر کہو۔ ऐं अजीब ॻाल्हि आहे، उन्हनि सभिनी पैगम्बर जो अलाह ज़िक्र कंदो अचे، ذکر ختم थिए थो छा थो फरमाए، वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, उन्हनि मां घणा मोमिन कोन हुआ, उन्हनि मां घणा मोमिन कोन हुआ। पैगम्बर जो ज़िक्र थिए पियो ऐं पछाड़ी में आयत अचे थी उन्हनि मां घणा जेके से मोमिन कोन हुआ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سموں صاحب غیر مقلدین کے ناظم اعلیٰ ہیں، جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اب یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اصل بات کیا تھی کہ یہ اکثریت کا رد کر رہے تھے کہ اکثریت حق پر نہیں ہے۔ اکثریت کا رد کیوں کر رہے تھے؟ اکثریت کا رد اس لیے کر رہے تھے کہ یہ تھوڑے ہیں نا، اقلیت کو زیادہ ترجیح دینی ہے، تو اکثریت کا رد کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچ، یہ انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ بھئی سورۃ الشعراء کے اندر فلاں نبی کا نام ہے، فلاں نبی کا ذکر آیا، فلاں نبی کا ذکر آیا، فلاں نبی کا ذکر آیا۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ آخر کے اندر آیات آتی ہے وما کان اکثرهم مومنین، کہ ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ کتنا بے ہوش ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں، کیا کچھ کہہ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر نہیں تھے، اکثر ایمان والے نہیں تھے، پھر ایمان والے کون ہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ اس طرح کے لوگ ہیں،
اپنے بس میں یہ نہیں ہے اور خود کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ائمہ دین سے غلطی نہیں ہو سکتی، فلاں سے غلطی نہیں ہو سکتی، جب خود کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے علماء سے، اتنے بڑے ائمہ سے یہ کہتے ہیں غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر آج کا غیر مقلد تو ہے ہی غلط۔ دیکھیں نا، اتنے بڑے ائمہ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا آج کا غیر مقلد جو ممبر پر اتنی چیخیں مار رہا ہے جرجیس انصاری کی طرح، کیا وہ حق بر ہے؟ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اس کی سوچ غلط نہیں ہے؟ تو اللہ جل جلالہ ایسے فتین لوگوں سے بچائے جو امت کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں اور خود اس درجہ کے ہیں کہ ان کی زبان بار بار انبیاء علیہ السلام کے متعلق غلط بیان کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔